رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 ماہ، 83 years and 4 months۔ اور جس شخص کی یہ رات عبادت میں گزری، اس نے گویا کہ 83 برس 4 ماہ یعنی 83 years and 4 months کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ قرآن پاک میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ The night of destiny is better than 1000 months۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی ہے مرتبہ، کیونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی مرتبہ والی رات۔ اس رات کے عطا کیے جانے کا سب سے اہم سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور غمخواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ یعنی پچھلے لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں پچھلی امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے مقدس دل کو اس معاملہ میں پریشان دیکھا، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ شب قدر صرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطیها من کان قبلہ، یہ مقدس رات اللہ تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، پچھلی امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی اہم اور بابرکت رات کو چھپا کر رکھا گیا، اس میں بہت سے حکمتیں بتائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کے وقت میں جاگنا پسندیدہ ہے، اس لیے رات کی تعیین نہیں فرمائی تاکہ بندے اس کی تلاش میں کئی راتیں عبادت میں گزاریں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، علماء کا شب قدر کی تعیین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ وہ اللہ you are the pardoner and you love to pardon so pardon us۔ شب قدر میں نوافل کے حوالے سے بہت سے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند بیان کر دیتا ہوں۔ شب قدر کو 12 رکعت نماز نفل 3 سلام سے پڑھیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ قدر اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیے۔ سلام کے بعد 70 بار استغفار پڑھیے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو انبیاء علیہم السلام کی عبادت کا ثواب عطا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور شب قدر کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا مغفرت کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے بہت افضل درجہ رکھتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ پرانے نئے عمدن سہون چھوٹے بڑے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت باندھے، تکبیر تحریمہ اور ثنا کے بعد 15 بار یہ کلمہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ کے بعد اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر 10 بار یہی کلمہ پڑھے، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار، پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار، پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 بار، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح کے بعد 10 بار، پھر کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 بار، پھر اسی ترتیب سے چاروں رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں 75 بار 75 ٹائمز اور چاروں رکعتوں میں 300 یعنی 300 بار یہ تسبیح